لیلا ورک لائف بیلنس کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. آپ کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, 2 بیٹیاں تھیں, میں نے ان سے میں جانتی ہوں انہیں. تو یہ کتنا مشکل ہے کیونکہ خواتین کے لیے ایک دیوار ہے, ایک دیوار ہے. ہم اس کو مانے نہ مانے, ہم کہیں نہیں جی ہم بہت امپاورڈ ہیں, بہت فیمنسٹ ہیں, تو اب ایکول اپرچونٹی نہیں ہے. سو بیلنس کیسے کیا ورک لائف بیلنس؟ اصل میں ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی پرائرٹیز اگر سیٹ رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. میں نے جب کام شروع کیا تو میں نے اپنی پرائرٹیز سیٹ کر لی تھی کہ میری فیملی, میرا گھر سب سے پہلے, اس کے بعد کچھ اور. تو اس کے لیے مجھے چاہے جو بھی سیکریفائس کرنا پڑے میں کرنے کو تیار ہوں. اور چھوڑی کچھ کریئر اپرچونیٹی؟ بہت چھوڑی. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں میری بیٹی آ رہی ہے, دبئی میں ہوتی ہے وہ, تو جب وہ وزٹ کرتی ہے پہلے سے مجھے پتہ ہوتا ہے. میں ان دنوں میں چاہے کتنا اچھا کام مجھے مل رہا ہو میں نہیں لیتی. اچھے کمرشلز میں نے چھوڑ دیے کہ نہیں اس وقت, یا میری امی آ رہی ہوں میرے پاس کہ میری امی آئی ہوئی ہیں, میں اس وقت نہیں کروں گی کام. تو میں نے اس لیے اپنی پرائرٹی سیٹ کی, اپنے گھر کے لیے ٹائم نکالا. یہ آدمی نہیں کرتے بائی دا وے. ہاں وہ نہیں کریں گے, بہت کم آدمی. بچیاں جب چھوٹی تھیں تو میں ان کے جب ایگزام ہونے تھے تو ان دنوں میں کام نہیں کرتی تھی کہ بچوں کو اس وقت میری ضرورت ہے. تو میں نے ان کے لیے ٹائم رکھا. ابھی بھی ایسا ہوتا تھا جب تانیہ کے بچے چھوٹے تھے, کبھی وہ میرے پاس چھوڑتی تھی تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتی تھی اپنا کوئی بھی کام. میں اس حساب سے اپنی ڈیٹس مینیج کرتی ہوں کہ جب میری فیملی کو کوئی اس کے اوپر وہ نہ ہو, کوئی افیکٹ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ فیملی کی سپورٹ مجھے ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہے. فرینڈس کے لیے ٹائم نکالتی ہوں, پھر میں پڑھا بھی رہی ہوں, اس کے لیے بھی ٹائم نکالتی ہوں. ساری چیزیں جو ہے ٹائم مینجمنٹ سے کرنی پڑتی ہیں آپ کو. اگر آپ مینیج کریں اچھی طرح سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس دوران آپ ایسی لگتی بھی ہیں, مطلب ماشاء اللہ, میں نے لک ایٹ یو, میں کہتی ہوں کہ شی لک سو ویل پٹ ٹوگیدر. یہ سب کچھ آپ جگل کر رہی ہیں. اعتماد شروع سے ہی آپ میں تھا. میں یہ اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں ہم ایک ٹریجیکٹری سے گزرتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں بہت انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, باڈی امیج کے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے, اب ان 40s تو میں تو جسے کہتے ہیں نا بالکل ان سب چیزوں سے مبرہ ہوں. ہمیشہ سے آپ پر اعتماد تھی؟ میں نہ کبھی پر اعتماد تھی, نہ میں ابھی پر اعتماد ہوں. اچھا. مجھ میں صرف ایک خوبی ہے کہ میں چھپا لیتی ہوں چیزوں کو. اچھی ایکٹریس میں اپنے چہرے سے نہیں محسوس ہونے دیتی کہ مجھے, لیکن میں ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا بیک بینچر رہنا پسند کرتی ہوں. کہیں 4 لوگ جا رہے ہوں تو میں کہتی ہوں پیچھے تم دروازہ کھولو. انٹروورٹ ہے, میری اپوزٹ انٹروورٹ ہے. تو لیکن کوئی آپ کی بات معذرت کے ساتھ یقین نہیں کرے گا. ایک شخص جس نے اتنی لائم لائٹ دیکھی ہے, اتنا ایکسپوجر دیکھا ہے, تو کیسے یہ مطلب شخصیت اور اس کے درمیان جو آپ کا اتنا فرق ہے, اس کو کیسے مینیج کیا؟ بس میں ایسی, مطلب کوشش سے تو کوئی نہیں بنتا, بس میں ایسی ہی ہوں ہمیشہ سے. بہت زیادہ میرے اندر اعتماد کی کمی ہے. باقی ابھی جیسے لیلا بات کر رہی تھیں کہ ایک کام کرنے والی عورت کی میں بات کروں تو کام کرنے والی عورت جو ہے نا وہ گھر میں رہنے والی عورت سے بہت مختلف ہوتی ہے. کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں یا چلیں فیملی کے لیے کر رہی ہوں, تو وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتی ہے کہ مجھے یہ بات سننی نہ پڑے, نہ بچوں کی طرف سے, نہ شوہر کی طرف سے, نہ کہیں اور. تو وہ مینیج کرنے کی جان لگا دیتی ہے اس کے لیے, اور وہ کر پاتی ہے. اس کا مطلب کہ سب کر سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. یعنی اگر مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں. وہ جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں. ان کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے عورتوں میں کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. مردوں میں نہیں ہے میرے خیال سے یہ چیز. مردوں میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں خبرنامہ پڑھتی تھی تو جب میرے بچوں کی اسکولنگ شروع ہوئی تو میں نے 9 بجے کا خبرنامہ چھوڑ دیا. میں صبح کی شفٹ میں چلی گئی, DMT شفٹ میں, کہ میں صبح جاؤں گی تو بچے سو رہے ہوں گے, اور جب میں 10 بجے آؤں گی تو اس کے بعد سارا دن میرے بچوں کے لیے ہوگا. میں ان کو ہوم ورک کراؤں گی, پڑھاؤں گی, اور پھر اس طرح میں نے ساری زندگی گزاری. ڈیوٹی 2-3 دن کی ہوتی ہے تو ہم ایک دن میں 2-3 کھانے بنا لیتے ہیں, لیکن اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ مردوں کا ساتھ, کہ وہ تازہ کھانا نہ مانگے, اور وہ نہیں مانگتے. نہیں ہو تو کہیں گے 2-3 بھی کیوں پکائیں, مل کے پکا لیں. وہ اب جو آگے کی ہے نا زینب, اس طرف جائے. دیکھیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا, جہاں تک ہمارے لیے چیزیں چھوڑی, اس سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ہماری نسل لگتا ہے کہ ہم مل کے پکائیں, ہماری کانسیپٹ ہے. میرے ساتھ میرے ابا جی جو تھے وہ میری
امی کے ساتھ کوکنگ بھی کرتے تھے غصے کے باوجود. اتوار کے اتوار ہمارے جوتے پالش کرتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ابا جی یونیفارم کے جوتے اتنے اچھے چمکا دیتے تھے. پھر ابا جی مطلب گھر کی صفائی کرنا غصے کے باوجود. ثاقب صاحب میرے ساتھ سبزی بنا دیتے ہیں, برتن دھو لیتے ہیں, ہم کپڑے مل کے دھوتے ہیں. ریئلی میں اس میں کوئی میرے ہسبینڈ بھی ویسے یہ ساری خواتین جو چیزیں یہ کلپ وہ رکھیں گی اور دکھائیں گی اپنے خاوندوں کو جا کے یا پوٹینشیل پارٹنرز کو کہ اگر یہ خواتین یہ کر سکتی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. میرے تو دیکھیں نہ میرے میاں میرے ساتھ کپڑے دھلاتے کیونکہ وہی مینیج کرتے ہیں, کھانا بھی اکثر وہی بنا رہے ہوتے ہیں. جس دن ہماری کلاس ہوتی ہے کوکنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں ہم وہ لوگ ہیں شاید جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے کہ گھر کا کام جو ہے وہ جینڈر رول نہیں ہے. ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے, اور ہم سے پیچھے آنے والے جو ہیں یہ ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے, ایک مثال ہے کہ اگر 2 لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو 4 اور بھی کر سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی ہے ماریا, جیسے کتھک آج بھی ایک ٹیبو ہے اور سننا پڑتا ہے میرے میاں کو, اور سب سے بڑی تو وہ ریٹیلیشن ہے جو آپ کو اپنے گھر سے ملتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری اپنی اماں کو 30 سال لگ گئے میرے فیلڈ کو ایکسیپٹ کرنے میں. 30 سال 30 ایئرس. میں اس شعبے میں 30 سال سے زیادہ عرصے سے ہوں. آپ خود سوچیں, میں 48 برس کی ہوں اور میں 8 برس کی عمر سے, میں 40 سال سے اس پرفارمنگ آرٹ سے منسلک ہوں, اور 30 سال لگے میری والدہ کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ یہ میرا پیشن ہے. اینڈ ناؤ شی سیز دا سول ان اٹ. اس سے پہلے ان کے اپنے ظاہر فیئرس تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں. میرے والد, میری بہت میں چھوٹی تھی 12 برس کی عمر میں وہ چلے گئے, بھائی میرا کوئی تھا نہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میری بچی کسی نان کنونشنل فیلڈ میں گئی تو لوگ تو مجھے باتیں کر کر کے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ون چھوڑیں گے. تو میری امی کا تو یہ خیال تھا کہ میں اکیلی اتنے تانے کیسے سنوں گی. وہ خود پروفیسر, میرے والد پروفیسر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عورت کی پروگریس میں, اس کی آگے بڑھنے میں یہ پوٹینشیل رکاوٹیں ہیں. بہت بہت خوبصورت بات ہے. اور میرے اصل میں جب میں نے آپ چاروں کو ودعو کری تھی تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ ہم یہ بچیوں کو بتائیں کہ جی یہاں تک کا جو سفر ہے یہ کسی کی محنت, کسی نے اس وقت گٹس دکھائے, کسی کی آڈیسٹی تھی, کسی کی اس وقت بہادری تھی, کسی کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے آج آئے. دیکھیے عشرت فاطمہ آئی ہیں تو ماریہ میمن آئی ہے اس فیلڈ کے اندر, ٹھیک ہے, لیلا زبیری آئی ہیں تو پھر بہت ساری اور ینگ ایکٹریسز اس کی آئی. تو یہ دروازے, یہ پاتھ انہوں نے پیو کیا. اب بینش جو ہیں جب انشاءاللہ ایک دن آگے بڑھیں گی, ڈی آئی جی بنیں گی, آئی جی بنیں گی, تو یہ رول ماڈل ایگزیکٹلی. تو پھر جیسے تو یہ ایک نیا رستہ ہمارے لیے. اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ فیملی کا سپورٹ کتنا ضروری ہے, آپ کے اسپاؤس کا سپورٹ کتنا ضروری ہے. آپ یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ لائف پارٹنر. ہم جو لڑکیوں پہ مسلط کرتے ہیں جلدی شادی کرو, جلدی شادی کرو, کیوں جلدی شادی کرو؟ جب اپنے مزاج کا ملے شادی کرو. آج میں جہاں کھڑی ہوں آپ سے بہتر کون جانتا ہے, میرے پیچھے نہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے شوہر. بالکل. اور وہ کہتے ہیں تم ایکسل کرو, تمہیں کون روک رہا ہے. یہ جو بات ہے نا بینش, خاص طور پہ جو آپ کے ساتھ تو سپورٹ ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ یہ سپورٹ نہیں ہوتی ہے.